انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ. انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھی مجھے بات کرنے دیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ, اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے ہائے ہائے, قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتہ تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہے, پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا, تو انہیں پتا ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے. کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا, یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو, اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں, اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے. لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں, فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بےچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا. اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلید صاحب کو فون پہ مبارکباد دی, بڑے خوش ہوئے وہ, اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ. جو یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی, یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار
خبردار زین ہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا, شتیہات کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائس کی ہے نا, وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا, شطحیات, بونگیاں, سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے, جو بایزید کہتا تھا, یا منصور الحاج نے کہا ان الحق. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے, یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی, وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے. لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے. لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا, اس میں اس نے دفاع کیا ہے, اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے. اپنے اصول سے ہی پھر گیا, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا. تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا, اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے, اس کے منہ کے اوپر, اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے, اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ لوگ دفاع کرتے رہے. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا, وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے. اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے, آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں, ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں, ورنہ کتابیں نہیں بدلی, ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی. اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے, اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا, بغیر تحقیق کے بات کر دی. اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی. پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے. بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب, وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا. تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے, تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا. اب بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں. اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے, تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے. بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا, پہلے ان سے شروع کرو, احمد بریلوی سے, پیر میر علی شاہ صاحب سے. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو. ہاں, تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس تھانوی نے, چونکہ وہ خود چشتی تھا, اس نے بھی خود الگ سے ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا ہے. اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے, دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں, یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. یہ بھی مشہور کر دیا جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا, اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی, انہیں لگی ہوئی تھی آگ, اس نے جوش دکھایا. پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی. اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا
اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے, اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھمبنیل بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں, میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج, اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے, پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے, آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا. اون نہیں نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال, انشاءاللہ بے فکر ہو. اچھا وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو, میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی زریر حرکتیں کر رہے ہیں. لے جی میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے, اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے, لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو, شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف پروڈیوسرز ہیں, یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے, ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی. میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون, ہاں, کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اس نے مجھے بلایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. آپ مجھے بتائیں, میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی, 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اب تیرا کیا بنے گا مفتی, اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہ جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ جی پیر میلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی, ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا, بزرگی تو فارغ ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں
मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी धमकी इन्होंने खुद मुझे लगाई हुई है कि आ और बैठ, जुर्रत कर जवाब दे। इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनके नीचे जाके कमेंट्स करने हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है, तावक्त है कि ये माफी ना मांग ले कि जी हमसे ये ऊपर का काम है, हमारे बुजुर्गों ने काम डाला है। और देखो यार, मां बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमने फिर वीडियो भेजी शोएब मदनी भाई को, फिर मैंने उनसे बात की कि जी वीडियो देख ली, उनका हाँ जी देख ली है, हमने यहां मीटिंग कॉल की हुई है, हमने मालिकों को भी बताया है कि जी इस तरह सारा सिलसिला है, हम आपको फीडबैक देंगे। फिर मैंने उनको हफ्ते वाले दिन दोबारा कॉल की, मैंने कहा इतवार आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मुझे बताएं किस वक्त मुझे ऑनलाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें 1-2 दिन का मजीद टाइम दें, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। और मैंने कहा ये मैंने आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है। आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं। कितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स को ये ARY जो कुछ करता रहा पुराने दौर के अंदर खान साहब के जियो के खिलाफ, तो इन्होंने हर्जाने भरे हैं, जाके माफिया मांगी है वहां पे इंग्लैंड के अंदर। यहां भी खान साहब से मिस हैंडलिंग हुई नजम सेठी के मसले में, माफी मांगी है। इसका चारा कौन अरबों रुपया दिया? तो ये बचना नहीं है इसने। मैंने सिर्फ उनकी इज्जत की वजह से अभी ब्रेक लगाई हुई है, अदरवाइज मैंने अभी तक इन्हें लीगल नोटिस भिजवा देना था। मेरे लिए तो मसला कोई नहीं, मेरी तो फीस भी कोई नहीं लगनी। हमारे तो स्टूडेंट्स हर जगह बैठे हुए, हमने तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, वकील भी मुफ्त मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको फेरे पड़ जाने हैं। कराची से 1-2 दफा इस्लामाबाद आ गया ना अपने पैसों से टिकट कटा के, तो लग पता जाएगा, सारी तनख्वाह उधर निकलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने जो है ना सूफियत को खत्म करना है, किसी सूफी का मुस्तकबिल नहीं खत्म करना, सूफियत को ही मारना है। तो बेहतर यह है कि ये मुझे बुलाए और मैं अपना मुकदमा सामने रखूं, और लाइव प्रोग्राम में जो शर्त है। और देखें स्पेसिफिकली इस काम के लिए मैंने अपनी वो शर्त भी ढीली कर दी। ये ना हो कि कोई इसको बाद में भी यूज करे, नहीं, ये इस एक प्रोग्राम के लिए कि अगर नेशनल टीवी पे ये लाइव GTV पे चलता है तो इनका कुछ छोटू भी बैठ जाए तो मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। ये अपना मुकदमा रखें, अवाम की अदालत में मैं रखूंगा। वरना तो मेरी डिमांड थी कि अपने बड़े को लॉन्च करो, मुफ्ती मुनीब को, मुफ्ती तकी उस्मानी को, साजिद मीर को, जो जो तुम्हारे बड़े हैं जो तुमने बनाए हुए हैं, या उनसे वीडियो बनवाओ छोटू के हक में। लेकिन मैंने इस मामले में कहा ठीक है यार, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का भी मुंह बंद होना कि नहीं जी बह ही जाओ ना, लो जी हूं बैन लगा जाओ, लियाओ नून आवे भवे। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि कभी भी नहीं बैठेंगे, और मैंने कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मेरी ये पेशगोई गलत साबित हो। अगर ये पेशगोई मेरी दुरुस्त साबित हुई, जितनी मुझे खुशी होगी उससे डबल खुशी होगी कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो और ये बैठने के लिए तैयार हो जाए लाइव इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब वो चल तो चुका है। तो मैं अभी तक इन 2-3 दिनों में, जुम्मा हफ्ता, इन 2 दिनों के अंदर 5 से ज्यादा दफा फोन पे उनसे बात कर चुका हूं। और मैंने कहा जी मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं जी संडे का भी दिन आप गुजारें, हम आपको फीडबैक देंगे। अगर दे दी तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले संडे फिर मैं लम्बा पा लेना, छड़ना तो नहीं है। जब तक कि ये लोग माफी नहीं मांग लेते कि हमसे मिस हैंडलिंग हुई है इस मसले में, वो भी हमारी जीत है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते या मुझे बुला नहीं लेते, तीसरी तो कोई सूरत नहीं। और अगर इन्होंने कोई हैंकी पैंकी की फिर लीगल नोटिस भी भेजेंगे, उससे भी तरद्दुद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज चूंकि मैंने इसको इसलिए जरूरी समझा कि आपको ये पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 वीडियोस GTV की तरफ से आ चुकी हुई है। पहले वो इफ्तार के मौके पे जो लीक हुई कि मिर्जे की रूह आ गई है, फिर दूसरी वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे उन्होंने कहा कि वो जेलम वाले आपके महबूब, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तीसरा तो डायरेक्ट इसने आके धमकियां लगाई हैं कि जी मैं चपेड़े मारूं और ये करूं। मैंने तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, तो इनका नोआ तो बनता है। मैं तो यकीन करें इनकी चीखें एंजॉय करता हूं। आपने भी इफ्तार के वक्त ना घर के बने हुए चिप्स रखने हैं, हाँ, और साथ आपने सादा पानी रख लेना है या कोई शरबत रख लेना है और इनकी चीखों को एंजॉय करना है। ये वीडियो लगाया करें बार बार, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि भाई सही जगह
निशाने पे जाके हमारी दावत हक ये पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से बिल्कुल भाग नहीं सकते। इसी मुफ्ती ने दिफा किया हुआ है। अब पुरानी वीडियो तो उसे भूल गई, आप कह रहे किताबें बदल गई हैं। किताबें नहीं बदली हैं, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये दुनिया में आजमाइश मेरी शक्ल में मुसल्लत कर दी है। किताबें शाबें कोई नहीं बदली हैं। तुम्हारे बुजुर्ग भी दिफा करके गए, तुम भी करते रहे। अब तुम भाग रहे हो। तो अब मेरा ख्याल है इसके बाद हम कैसे लोगों को बताएं कि ये झूठे लोग हैं, और जिनके ये मानने वाले हैं वो इनसे बड़े झूठे हैं। और तो कोई तरीका नहीं है ना, इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं है। लिहाजा खत्म नबूवत का जो ये मुकदमा है, अल्लाह के फजल से हम पूरी दिलेरी के साथ हर फोरम के ऊपर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई आर मैं महसूस नहीं करता। खत्म नबूवत के हवाले से कभी भी ये परफेक्ट दावत हक नहीं हो सकती जब तक कि आप चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह या तानवी रसूलुल्लाह के हवाले से दिलेरी के साथ आके इन चीजों का रद्द नहीं करते।